مومن کامیاب ہو چکے ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہم اپنی نمازوں کو پرلطف کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں بعض سلف کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی اپنے وقت کے بادشاہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے ایک لونڈی اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے، لیکن اس لونڈی کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں سے سن نہیں سکتی، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اپنی زبان سے بول نہیں سکتی، ٹانگوں سے چل نہیں سکتی، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کی روح نکل چکی ہے، مردہ حالت میں ہے، حالت مردہ ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی اور ٹانگوں سے چل نہیں سکتی۔ اگر کوئی آدمی اپنے بادشاہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ایسی لونڈی اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو بتائیے کیا بادشاہ اس سے ناراض ہوگا یا اس سے بہت زیادہ راضی ہوگا؟ امام ابن القیم فرماتے ہیں انسان اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کی نماز لولی اور لنگڑی ہو، اس کی نماز خشوع، عاجزی، انکساری، خشیت اور للہیت سے بالکل ختم ہو، نماز تو اس نے پڑھ لی، اب نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کا قرب اس انسان کو ملتا ہے نماز پڑھنے کے بعد یا اللہ کا قرب اسے نہیں ملتا۔ جیسے ایک بادشاہ لولی اور لنگڑی باندی کو اپنے لیے قبول نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ بھی انسان کی ہر پڑھی ہوئی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ میں آج یہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا معاملہ کیا ہے، بلکہ آج میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی ہے بھی نمازی، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس نماز کے اندر وہ خشوع نہیں ہے، عاجزی، انکساری نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی وہ رضا اس نماز میں ہے ہی نہیں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ میرا چھوٹا بچہ ہو، میں اسے سکول میں بھیجوں، پہلے دن وہ جائے ABC کو سیکھنے کی کوشش کرے، 1 2 لکھنا سیکھنے کی کوشش کرے، کئی دن گزر جائے، بچہ سکول میں جاتا ہے، جو وقت سکول میں دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے، 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، سال 2 سال بھی گزر جائیں، اگر میرا بچہ وہی پہلے دن کی سٹیج پہ کھڑا ہو جو پہلے دن جانتا تھا، آج بھی اس کی صورت یہ ہے، والدین اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، اساتذہ کہیں گے یہ بچہ تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتا، اتنا زمانہ گزر گیا ہے اسے تو ABC لکھنا اور پڑھنا نہیں آتی۔ ہمارے والدین نے جو نماز ہمیں سکھائی اسی نماز کو پڑھتے ہوئے 20 30 40 50 60 70 سال گزر جاتے ہیں، لیکن اس نماز کے اندر کوئی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوتی، جبکہ نماز تو وہ ہے، ایک نماز انسان نے پڑھی، اگلی نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی پہلی والی نماز سے یہ نماز بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن روٹین میں ہم نے کئی سالوں سے نمازیں تو پڑھ لی، لیکن سچ بات یہ ہے کہ نماز کا جو فلسفہ تھا، نماز کی جو روح تھی، نماز کی جو اصل تھی،
ہم نے آج تک اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اول شیء یرفع من هذه الامہ، میری امت میں جو سب سے پہلی چیز جس چیز کو اٹھایا جائے گا، الخشوع، وہ نماز میں خشوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کے بہت سارے کاموں کو لوگوں سے اٹھا لینا ہے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو اللہ رب العالمین لوگوں سے اٹھائیں گے وہ نماز میں خشوع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن یمان سے کہا تھا، ایک وقت آئے گا تو ایک بہت بڑی مسجد میں داخل ہوگا، لا تری فیہا خاشعا، ایک بندے کو بھی ایسا نہیں پائے گا جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا۔ نمازی ہوں گے، نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی بھی ہوگی، لیکن ان نمازیوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اور یہ زمانہ ہے صحابی رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کا، اور آج تو کتنی دیر گزر گئی ہے۔ اگر اس زمانے میں بھی لوگوں کی حالت یہ تھی تو ہم تو ان سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتی، زمانے کا سب سے بدترین چور وہ ہوتا ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے، نماز میں کوئی آدمی چوری کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے، بھلے کوئی آدمی نماز میں بھی چوری کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن صحیح معنوں میں نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، ایک خاص وقت ہم نے بنایا ہوتا ہے، اتنے منٹ میں ہم نے نماز کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی زمانے کا بدترین چور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جا کر کے ڈاکہ ڈالتا ہے وہ آدمی چور ہے، وہ بھی چور ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بدترین چور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نمازی ہے، جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جو باجماعت نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز میں نہ رکوع مکمل ہوتا ہے نہ سجدہ صحیح معنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ زمانے کا بدترین چور تو یہ انسان ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہوں، صحابہ تابعین اتباع تابعین کی زندگی کو دیکھتا ہوں، مجھے لگتا یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جو نماز تھی وہ صرف ان کے زمانے میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ والدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس قدر آپ لمبا قیام کرتے تھے، لمبا رکوع اور لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ میں آج اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، ساری دنیا کا چکر لگا کر کے دیکھیے، کوئی ایک ایسا بندہ تلاش کیجئے کہ جو نماز پڑھتا ہو اور نماز میں قیام، رکوع اور سجدے کی یہ کیفیت ہو کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ آج اس زمانے میں اس کی ایک مثال بھی میں نے نہیں دیکھی، ایک مثال میں نے نہیں سنی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، وَهُوَ يُصَلِّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی جو آواز تھی رونے کی، خشیت، اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف اس قدر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے چولہے پہ ہم نے ہنڈیا کو رکھا ہو، اور آگ کی حدت اور شدت کی وجہ سے جب وہ جوش مارتی ہے جو اس کی آواز تھی۔ صحابی رسول فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے میں نے اس آواز کو سنا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں،
اللہ کے رسول بیمار ہیں، بیماری اس قدر ہے کہ آپ اٹھ کر کے صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کی آپ کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو حکم دیجئے، کیونکہ ابو بکر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ رقیق القلب ہیں، اللہ سے اس قدر ڈرنے والے ہیں، نماز میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ زاروں کی تار رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کی جگہ پہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر کے ان کے لیے اللہ کے رسول نماز پڑھانا مشکل ہو جائے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جب آپ ان کا نام سنتے ہیں آپ کے دماغ میں شاید یہ بات آتی ہو کہ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت سخت انسان تھے، اللہ کی قسم دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے تھے شاید ان سے زیادہ کوئی نرم انسان نہ ہو۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے سامنے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے آپ کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ اس قدر زاروں کی تار روتے تھے، زاروں کی تار رونے کی وجہ سے مسلسل جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پہ رونے کی وجہ سے یہاں پہ 2 لکیریں بن چکی تھیں، وہ سیاہ رنگ کی لکیریں، اور بسا اوقات اتنا روتے تھے بیمار ہو جاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے گھر میں بیماری کی وجہ سے گھر میں رہتے تھے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے تھے، لگتا یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو رونے کی وجہ سے، خشیت اور للہیت کی وجہ سے کہیں آپ کا کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت یہ ہوتی تھی، اور علی رضی اللہ عنہ کا صرف نام آپ نے سنا ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ کی حالت روایات میں آتا ہے مؤذن جب اذان دیا کرتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر کی جب صدائیں بلند ہوتی تھیں جناب علی رضی اللہ عنہ بڑے خوف سے اپنے گھر سے اٹھ جایا کرتے تھے، آپ کے قدم ڈگمگانے لگتے تھے، آپ پریشان ہو جاتے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا جناب علی اذان تو ہم بھی سنتے ہیں، اذان آپ بھی سنتے ہیں، لیکن اذان سننے کے بعد جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے علی ہماری وہ کیفیت تو نہیں ہوتی۔ ایک ہم ہیں، اذان ہوتی ہے ساری ہو جاتی ہے، میں کاروبار میں مصروف ہوں، گھر بار میں مصروف ہوں، میری اپنی مصروفیات ہیں، میری مصروفیات میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی حالت یہ ہے اذان سنتے ہی اٹھ جاتے تھے، چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، قدم ڈگمگانے لگتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے مؤذن کس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، تم جو کام بڑے سکون اطمینان اور راحت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہو تمہارا سکون ختم ہو جائے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کے ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ جناب عبداللہ ابن زبیر میں کے نام شاید بہت بڑا نام ہے، عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں نے روایات میں پڑھا ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر بہت سے ان کے بارے میں واقعات موجود ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے آپ ایسے ساکت کھڑے ہوا کرتے تھے، حرکات و سکنات نہیں کیا کرتے تھے، آپ کو دیکھنے والا ایسے محسوس کرتا تھا جیسے لکڑی کا یہاں پہ تنا موجود ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ لکڑی کا یہاں پہ کوئی درخت کھڑا ہے، کوئی حرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صحن کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، حجاج نے وہاں پہ پتھراؤ کیا، لوگ بھاگ نکلے، جناب عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے ان کی قمیض کو کھینچا، بتایا یہاں پہ حجاج ابن یوسف نے یہاں پہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تابعین فرماتے ہیں ہمارے باوجود یاد دہانی کے
ان کی قمیض کو کھینچنے کے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے التفات تک نہیں کیا اور آپ بدستور ساکت کھڑے رہے۔ اور میں نے ان کے بارے میں یہ بھی پڑھا ہے، مسلم بن یناق فرماتے ہیں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے آپ رکوع میں چلے گئے، میں ساتھ بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، میں نے الفاتحہ کو پڑھا، الفاتحہ کے بعد میں نے البقرہ کی تلاوت کی، البقرہ کے بعد میں نے آل عمران کو پڑھا، آل عمران کے بعد میں نے نساء کو پڑھا، نساء کے بعد میں نے المائدہ کی تلاوت کر لی، لیکن جناب عبداللہ ابن زبیر ابھی بھی رکوع کے اندر ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا، میں تو 24 گھنٹے میں بمشکل 10 منٹ اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے نکالتا ہوں، اور وہ بھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تخیلات ہیں، بہت سارے خیالات ہیں، میں اپنی تصوراتی دنیا کے اندر کھو چکا ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی ساتھ بیٹھا ہے، آپ نے الفاتحہ کے بعد البقرہ، آل عمران، نساء اور المائدہ کی تلاوت کر لی ہے، لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بدستور حالت رکوع کے اندر ہیں۔ آپ کی حالت اور آپ کی کیفیت یہ ہے، نماز پڑھ رہے تھے، چھت گر گئی، بیٹا ہاشم چھت کے ملبے کے نیچے آ چکا ہے، گھر والوں نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا تمہارا بیٹا چھت کے نیچے آ چکا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ کے بارے میں خیال یہ تھا آپ نماز کو ترک کر دیں گے، بیٹا کہیں اللہ کے سپرد نہ ہو جائے، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے التفات تک نہیں کیا، آپ بدستور نماز پڑھتے رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی میں نے ایسے ہی واقعات کو پڑھا ہے۔ عروہ ابن زبیر حضرت زبیر کے دوسرے بیٹے ہیں، نماز پڑھنے کی حالت یہ ہے، بیمار ہو چکے ہیں، کسی موذی جانور نے آپ کو ڈس لیا ہے، حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم علاج تجویز کرتا ہے، ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا، اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا، آپ جب بے ہوش ہو جائیں گے تو آپ کی ٹانگ کو بآسانی کاٹ لیا جائے گا۔ تاریخ بغداد وغیرہ کتابوں میں یہ بات بڑی موجود ہے۔ جناب عروہ ابن زبیر نے حکیموں سے کہا مجھے بے ہوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وضو کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہو جاؤں گا، میں جب نماز شروع کر دوں گا، آپ نے جو میرے جسم کا حصہ کاٹنا ہے کاٹ لیجئے گا۔ تاریخ گواہ ہے عروہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے تھے، ان کے جسم کے حصے کو کاٹا جا رہا تھا، لیکن عروہ ابن زبیر کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بھائیوں، انہیں نماز میں سکون تھا، نماز میں لطف تھا، نماز میں مزہ تھا، جیسے اللہ کے رسول جناب بلال سے کہا کرتے تھے اذان پڑھیے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس اذان اور نماز کے ذریعے ہم راحت اور سکون کو پانا چاہتے ہیں۔ ہم نے آج تک نماز راحت اور سکون کو پانے کے لیے پڑھی نہیں ہے۔ میں تو روایتی طور پہ نماز کو پڑھتا ہوں، نماز نہ پڑھوں لوگ کہیں گے بھئی داڑھی رکھی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اگر نماز نہ پڑھوں کہیں معاشرے میں کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے بے نمازی آدمی ہے، میں صرف اس وجہ سے نماز پڑھتا ہوں کہ بھئی معاشرے میں مجھے مسلمان سمجھ لیا جائے، میں تو صرف اسی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ روایتی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اذان کے بعد نماز کے لیے جانا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، قیام، رکوع اور سجدہ، پھر تشہد اور پھر سلام، صرف اسی چیز کا نام ہے۔ بھائیو، اس چیز کا نام نماز نہیں ہے۔ کبھی انسان نماز کو صحیح معنوں میں پڑھ کر تو دیکھے۔ امام بخاری کے بارے میں نے پڑھا ہے، امام بخاری کے دوستوں نے دعوت کر لی، آپ ایک باغ کے اندر جاتے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، امام بخاری نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی کمر سے قمیض کو ہٹا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے وہاں پہ بھیڑ نکلتی ہے جس نے 16 سے 17 مرتبہ امام بخاری کو ڈسا ہوتا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ آپ کو کاٹتی رہی، آپ کو ڈستی رہی، لیکن آپ نے نماز تک کو ترک نہ کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں
نماز پڑھ رہا تھا، راحت اتنی زیادہ تھی، سکون اتنا زیادہ تھا کہ میں نماز کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔